اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع بھی ہو گیا اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ بہنوں نے ست شوال کے روزوں کی بات پوچھی ہے کہ ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، شوال وہ مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے۔ کہ کہیں سے ایک روایت اکثر سننے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 روزے بھی رہتے تھے اور اس کی تاکید بھی کی ہے، تم بھی رہا کرو۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اس کی کیا خاصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا 30 روزے تو تمہیں مہینے بھر کے مل ہی گئے ہیں سال بھر میں۔ اب چونکہ سال میں 365 دن 360 دن ہوتے ہیں عربی کے حساب سے، تو اگر تم 6 روزے رہو گے تو ایک عمل کا 10 مرتبہ نیکی کا اجر ملے گا، تو اس کے 60 ہو گئے، اور 30 دنوں کے 300 ہو گئے، تو گویا تم سال بھر روزہ رہنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک روایت ہے، اگر کسی کو ترغیب دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا تو کہا ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بات قرآن کی روح سے غلط ثابت ہو گئی تو کیا ہم ابھی بھی روایت کو پکڑ کے چلیں گے؟ چلیے اس پہ بھی چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو میں کیا جواب دوں میری بہن آپ کو، میں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ روزہ رہنے کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے، روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ ہر بیان میں آپ نے رمضان میں سنا ہوگا، کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو پہلے یہ قرآن کی آیت بتا کے آپ کو یہ بات بتائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کچھ فرقے ایسے بھی نکلے ہیں جو سیدھے روزے سے انکار کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ روزہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ بالکل نماز کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے صلوات کا ذکر کیا ہے، یہ لوگ اس کو نماز بنا دیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے صوم کا ذکر کیا ہے، یہاں اس کو روزے بنا دیے۔ یہ بھی ایک فرقہ پایا جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ایک طرفہ ہو کے نہیں، میرے بڑے جو سمجھا دیے وہی صحیح، میں نے جو پڑھا، میں نے جو علم سیکھا وہی صحیح، میرے مرشد نے جو بتا دیا، میں بڑی مشکل سے بریلوی تھا، دیوبندی ہوا، دیوبندی سے اہل حدیث ہوا، اہل حدیث سے اہل قرآن ہو گیا، اہل تشیع سے اہل سنت ہو گیا، اہل سنت سے اہل تشیع ہو گیا، بڑی مشکل سے تو میں اس دلدل سے نکل کے بڑے دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ لہٰذا پرانے دلدل کی ہمیشہ برائی کرتے رہو، تو یہ دلدل میں رہنے والے ہمیشہ برائی کرتے رہیں گے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دلدل سے نکالوں، یہ بتاؤں کہ آپ نے ایک دلدل سے نکل کے آرام سے، اگر کیچڑ میں پھنس گئے تھے تو صاف جگہ دیکھ کے آنا تھا نا، جس میں کسی گڑھے کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایک گڑھے سے نکلے دوسرے کے گڑھے میں چلے گئے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں جو بتایا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی روش اختیار کر سکو، تم اس میں پیدا ہو جائے۔ امید ہے، لعل کا لفظ ہے، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور محفوظ رہنا، بس نیک عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ متقون تقویٰ سے ہے، لعلکم تتقون، ھدی للمتقین، ہدایت ان کو دوں گا جو پہلے برائیوں چھوڑ کے میرے پاس آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بعد میں سبق سمجھاؤں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھئی فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک آپ کو کھانا پینا، جو چیزیں آپ کے اوپر حلال تھی، پانی پینے کی کوئی بھی چیز، کھانے کی کوئی بھی چیز، اور آپ کی شہوت سے آپ کی بیوی یا بیوی کے لیے شوہر، بس یہ 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے۔ ہاں اب آپ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ تو عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، عام دنوں میں حرام ہے تو اس میں بھی حرام ہے۔ یہاں حرام چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، حلال چیزوں میں سے 3 چیزیں، جو پانی آپ پہ حلال تھا، جو پینے کی چیزیں آپ چائے پیتے تھے، شربت پیتے تھے، پانی پیتے تھے، کچھ بھی پیتے تھے، جوسز پیتے تھے، وہ آپ کے اوپر حلال تھی، اب رمضان کے مہینے میں فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک حرام ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، حلال چیزیں بھی آپ پر منع کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کی شہوت، آپ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو بیوی شوہر کے پاس جائے گی، شوہر بیوی کے پاس جائے گا۔
جو رشتہ اللہ نے حلال کیا ہے اس کو بھی فجر کی اذان سے ظہر کی عصر مغرب کی اذان تک آپ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، تاکہ 1 مہینے کی اس ٹریننگ کے بعد 11 مہینے کی زندگی کم سے کم حرام سے تو بچیں۔ اب جب آپ کو یہ مقصد کا پتہ چل گیا تو ذرا کمپیریزن بھی کر کے دیکھنا، یا ایھا الناس کے بعد کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو، انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ احسنی تقویم میں سے ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے ہو جہاں تمہیں قرآن زبردستی فری میں مجانن، مانو نہ مانو، پڑھو نہ پڑھو، تمہارے سر پہ لاد دی گئی ہے۔ ایک گدھے کے اوپر جس طرح کتابیں لاد دی جاتی ہیں، قرآن تم پر لاد دی گئی ہے، ذمہ داری ہے۔ شرافت سے اس کو قبول کرو، یا شرافت سے بول دو بھائی میں نہیں مانتا قرآن کو، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا۔ بولو نہ بولو، کر تو وہی رہے ہو۔ نہ قرآن کی زبان سمجھتے، نہ قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے، نہ قرآن کو اپنی زبان میں سنتے، نہ پڑھتے، نہ لکھتے، نہ اس کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کرتے، نہ تدبر کرتے، تو پھر جہالت ہو یا کفر ہو یا نفاق ہو یا شرک ہو، دلدل تو الگ الگ کھڈے ہیں، اس میں سے نکلے اس میں گرے، اس میں سے نکلے اس میں گرے۔ ایک محلے کا گٹر یہاں پر تھا، دوسرے محلے کا گٹر یہاں پر ہے، تیسرے محلے کا گٹر یہاں ہے۔ پہلے میں شیعہ تھا، پھر یہ گٹر میں سے نکل کے بریلوی گٹر میں چلے گیا، بریلوی گٹر سے نکل کے جو ہے دیوبندی گٹر میں چلے گیا، دیوبندی کے گٹر سے نکل کے اہل حدیث کے گٹر میں چلے گیا، وہاں کے گٹر سے نکل کے اہل قرآن کے گٹر میں آ گیا، یا قادیانیوں کے گٹر میں چلے گیا۔ یہ گٹر ہیں سب، یہ مین ہولس ہیں، یہ بڑے بڑے، یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ کو صحیح زمین پہ آنا ہے، باغوں کے راستے پہ چلنا ہے، صحیح راستہ چلنا ہے، سوکھی زمین چاہیے، سیف زمین چاہیے، تو وہ قرآن کا راستہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ باقی کے 99 راستے، وہ جو بولتے ہیں نا 72 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ ایک ضعیف تو کیا موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی گھٹیا بات سوٹ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک الو کا پٹھا بیوقوف ہوں گا جو یہ مان لے کہ یہ حدیث ہے یا وہ رسول کی حدیث ہے، امپاسبل، کیونکہ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کی وہ محفوظ آیت نکلی ہے آل عمران کی 103، کہ اس کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقوں میں نہ پڑ جانا۔ یہ بولنے کے بعد تم فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، موسیٰ کی امت میں 72 ہو گئے تھے، عیسیٰ کی امت میں 71 72 ہو گئے تھے، تم 73واں فرقہ بنا لو گے، مجھے یقین ہے، تو پھر وہ آیت کیوں بولے بھائی؟ چلیے، اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ باتیں یا ایھا الناس، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد رسول اللہ کے اوپر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی ہیں، تو ذرا اپنی کیٹیگری، اپنا لیول، اپنا کیلیبر، ہمارا معیار کیا ہے، علمی معیار کیا ہے، ہمارا ایمان کا معیار کیا ہے، کیا ہم لوگوں نے ابھی تک قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے دل سے قبول کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یا ابا بول دیے، ابا کے ابا بول دیے، امی بولے، استاد اماں بولیے، مولوی صاحب بول دیے، ان کے ابا بولے، ان کے ابا کے ابا بولے، بس لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں۔ 4 سوال کرو قرآن میں سے نل، اچھا جو معلومات ہے وہ بھی الٹی سیدھی جھوٹی، تو پھر کون سے ایماندار ہیں ہم؟ 5 نمازاں پڑھ لے کہ اپنے آپ کو آپ بہت بڑے مسلمان، بہت بڑے مومن سمجھ رہے ہیں کیا؟ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس آدمی کی نالائقی کا، جو وضو کر کے، ہاتھ بن کے، اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے، جانماز بچھا کے، صاف ستھرا ہو کے، وہاں ٹھہر کے بولے انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس نالائق کو اس کا پتہ نہ ہو، سوری ٹو سے، نالائق، گدھے، جاہل، منافق، اور کیا بولوں؟ یہ پورے پروف کر سکتا ہوں، میں پروف کر سکتا ہوں قرآن سے، لعنتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کھڑے رہ کے انی وجہت پڑھ رہے لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم۔ دنیا کا آخری ترین ذلیل آدمی ہے وہ، ذلیل، آخری درجے کا گمراہ، گرا ہوا، جو اللہ کے سامنے ٹھہر کے جھوٹ بولے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بول لینا، دوستوں میں جھوٹ بول لینا، بھائیوں بہنوں میں جھوٹ بول لینا، کاروبار میں جھوٹ بولنے کا تو ہے ہی ذلیل آدمی، لیکن اس کمینے پن کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے سامنے ٹھہر کے جھوٹ بول رہا؟ ہمارے درجے، ہمارے لیول تو یہ درجے کے کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ، نہ تو کبھی ایمان لائے۔ وہ کسی نے بتا دیا 6 شوال سے آپ سال بھر روزہ رہنے کے، اس کے بعد
روزے میں غیبت بھی ہو رہی، روزے میں تیل کی چکنی چیزیں بھی کھائی جا رہی، اس پہ بحث و مباحثے بھی ہو رہے ہیں. ارے رے 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 رے. پھر وہ تراویحوں کا ایک ناٹک، ٹھہرے ہوئے ہیں بکروں کی طرح چلے جا رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک. وہ وہاں ٹھہر کے وہ 100 کی اسپیڈ میں کرکٹ کی، فٹ بال کی کامنٹری دے رہا ہے، ہاکی کی کامنٹری دے رہا ہے. کچھ سمجھ میں آتا نہیں. جس کو سمجھ میں آتا وہ بھی گدھے. میچ کہیں اور ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کے کامنٹری سن کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ریس کھیل رہے ہیں، وہاں گھوڑے بھاگ رہے ہیں، اور یہاں کے گدھے بیٹھ کے ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں خالی. وہ گھوڑے وہ گدھے. تو ایسے گدھوں کی حرکتیں ہیں یہ. بہت سارے اس پہ کامنٹس آنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، کیونکہ ایسا چرکا ہے یہ ایسی پیاری حقیقت ہے جس سے اچھوں کے کپڑے اتر جائیں گے. ان کا کفر ان کو خود نظر آ جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر یہ خطرہ حلال کا اور شرافت کا ہے، کبھی زندگی میں ایک نوالا کھایا ہو اگر حلال کا، تو ایک سجدہ کریے اللہ کے سامنے اور پوچھئے کہ مجیب نے جو باتیں کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے آج ہی صبح کہ یہ کیا کرے پھر. یہ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کاروبار میں بزی ہیں، آپ کو سخت نوکری ہے، آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ گرمیوں کا موسم ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ روزے متاخر کر لیجئے، آگے کر لیجئے. وہ عدت للایام الاخر کا لفظ ہے قرآن میں. آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، نہیں رہ سکتے تو فدیہ دے دو. فدیہ تو دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر آپ نہیں رہ سکتے. ابھی میں آپ کے سامنے اگر یہ ساری باتوں کی پول کھول دوں، ذرا پڑھیے سورہ بقرہ پڑھیے، اور جہاں قرآن اس میں روزوں کی آیتیں آئی ہیں وہ پڑھیے. جب تک تم سفید دھاری نہ دیکھ لو کھاتے رہو، پھر جب وہ دھاری نظر نہ آئے تو روزہ کھولو. لائٹ تو تھی نہیں، روڈوں پہ بھی لائٹ نہیں تھی. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ ہدی للناس ہے، پوری کائنات پوری دنیا کے لیے قرآن بھیجی گئی ہے. وہاں کیا کریں آپ اسپین میں اور وہ جگہوں پہ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ کے آگے کے اس علاقوں میں جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہے، وہاں ایک تماشا بنا کے پردے ڈال کے اندھیرا کر کے آپ جو ہے روزہ بھی کھول لے رہے ہیں، آپ جو ہے یہ بھی کر لے رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نمازوں کا اور روزوں کا یہ معاملہ ڈائریکٹلی سورج سے ہے. آپ کے مہینے اور سال جو ہے وہ چاند سے ہے. سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے تم سجدہ کر لو، غروب ہونے کے بعد کرو، جب وہ پوری سیدھی میں آ جائے. اوقات تک بتا دیے ہیں. عشاء سے ہے عشاء کا لفظ. رات کا کھانا جب کھا لو تو ایک اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، صلوات قائم کرو باڈی سے، جسم سے. اب کچھ لوگ صلوات سے انکار کر دیے. اب وہ لوگ کیا کرنا جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہے؟ کیا کریں گے بتائیے آپ؟ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کا قانون بے لاگ ہوتا ہے. وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے، سب کے لیے کمپیٹیبل ہوتا ہے. پریکٹیشین یعنی آپ اس کو قابل عمل سمجھ لیجئے. کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں جس کے اندر جھول ہو. اللہ نے خود ہی آپ کو آفر دیا ہے. کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، ہاتھوں سے پڑھو، منڈی سے پڑھو، پلکوں سے پڑھو، مگر قرآن کا کوئی حصہ یاد کرو، پڑھو، سیکھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ کتاب میں سے وحی کیا جا رہا ہے اسے سمجھ کے پڑھو، فالو کرنے کی نیت سے پڑھو. ان الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کا مطلب قرآن کو اپنی زندگی میں قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلوات جو ہے وہ قائم کرنا باڈی ایکسرسائز کے کرنے ہیں تو صلو ہے صرف. اقامت الصلاۃ کا لفظ ہے وہاں، واقیم الصلاۃ، قائم کرو ہے، اپنی زندگی میں قائم کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. جب تم خود سدھر جاؤ قرآن سے تو وہ بات کو دوسروں تک پہنچاؤ. اس میں کون سے برے معنی ہیں، کون سے معنی غلط ہیں؟ عورتیں پوچھتی ہیں کہ وہ 6 شوال کے رہیں گے. بھائی بہنوں، میری بچیوں، آپ لوگ یہ سوچو کہ مہینے میں آپ کے پیریڈز کے ٹائم پہ جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے فرض رہنا، یا یہ نفل روزے رہنا ضروری ہے؟ کس نے کہا آپ سے روزے رہنے کے لیے؟ ذرا کبھی حدیث کی کتاب خریدیے، پڑھیے، پوچھیے کسی سے. وہ پوچھنے سے پہلے قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. چلیے میں اسی کے ساتھ یہ اللہ سے التجا کروں گا. کیا التجا کروں؟ کام میرا ہے، اللہ نے مجھے سونپا ہے کہ اپنے بھائیوں بہنوں کو، لوگوں کو سمجھاؤ میری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے.
پھر میں اس کو بولتا ہوں ہدایت دے دے، توفیق دے دے. نان سینس. معافی مانگو خالی اللہ سے بس. السلام علیکم.